السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوعمر میں کہہ سکتا ہوں پی ایچ ڈی اسکالر محمد محسن۔ ان کا تعلق تحصیل جلال پور پیر والا کے مضافاتی علاقے خان بیلا سے ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا جو علاقہ ہے، ہم یعنی کہ دو دریاؤں ستلج اور چناب کا درمیانی علاقہ ہے، اور اس ایریے میں آپ تعلیم کا معیار آپ بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن محسن صاحب، محسن بھائی میں کہہ سکتا ہوں، یہ ہمارے ایریا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عمر میں اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ پہلے یا چند معدود اشخاص میں شامل ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ محسن صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ان کا پی ایچ ڈی جو پروگرام ہے ڈاکٹریٹ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں محسن بھائی کی طرف۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے انٹرویو میں شامل کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ محسن بھائی، آپ سنائیں اپنی طبیعت صحت کا۔ الحمدللہ بہترین، اللہ کا شکر ہے۔ تو جی بہت بہت شکریہ جو آپ نے شکریہ کیے۔ اور دوسری بات، ہاں بالکل ایسے ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ چیزیں تھیں جو ہمیشہ سے لائک جنوبی پنجاب میں ہیں ہم، تو پھر وہ کچھ محرومیوں سے دو چار رہے ہیں ہمیشہ سے۔ باقی اساتذہ کی ہے محنت اور لگن کہ انہوں نے ہمیں اتنا ڈائریکشن دی، سمت دی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا محسن بھائی، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ ہوں۔ تو محسن بھائی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے، ایک چھوٹے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی آپ کا رقبہ جو ہے نا کوئی 3 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، اور ایک ایسے مقام پر ہیں کہ لوگ آپ سے یا ہمارے علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ آپ سے تحریک حاصل کریں گے۔ تو محسن بھائی، تھوڑا سا مختصر کہ میں سٹارٹ کروں گا آپ کی یہ اکیڈمک جو کیریئر ہے، میٹرک سے۔ تو میٹرک آپ کی کہاں کی ہے؟ میری میٹرک جو ہے القدوس پبلک اسکول جو ہے جلال پور پیر والا میں، وہاں سے ہے۔ اور جو ان دنوں ہوتا یہ تھا کہ اکیڈمک سسٹم تھا، اکیڈمیز وغیرہ تھیں، پرائیویٹ سیکٹر تھا، ساتھ میں سرکاری گورنمنٹ سیکٹر بھی ہوتا تھا۔ تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جلال پور پیر والا سے ہے۔ صحیح۔ تو میری جو ڈگری ہے وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے ہے، لیکن جو جہاں سے رنگ ہیں ہم، وہ القدوس پبلک ہائی اسکول ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو محسن بھائی یعنی کہ اس مقام تک پی ایچ ڈی تک آپ اپنے میں کہہ سکتا ہوں کہ خاندان میں واحد فرد ہیں جنہوں نے آپ کا کوئی ہم بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا ہے، ذکر کیا ہے کہ کوئی اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، تو بیسیکلی آپ کا تعلق جو ہے نا وہ بھی ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ متوسط فیملی سے آئے۔ تو آپ کس طرح یہ آپ کے ایکسپینڈیچر یا اخراجات جو ہیں ان کا سلسلہ کیا تھا؟ تو کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس طرح ہے کہ جب حالات پہلے کچھ بہتر تھے، لائک ابا کاشتکاری کرتے تھے، تو ہمیں انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمیں اخراجات کی کمی ہے یا اس طرح کا۔ صحیح۔ لیکن جب 2010 کا سیلاب آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جی بالکل، پورے جنوبی پنجاب کو ایک دفعہ اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو اس ٹائم پہ حالات بڑے خراب ہوئے تھے، اور اس ٹائم پہ بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوا تھا۔ لیکن ایک بات تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت ساری ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جی، تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے گئے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ ہمت نہیں ہاریں۔ میں باقی سبھی جو میرے دیکھنے والے ہیں آپ کے تھرو، ان سب کو یہی کہوں گا کہ آپ ہمت نہیں ہاریں۔ جی بالکل۔ آپ ایک ہوپ جو ہے، امید جو ہے،
اس کا دامن چھوڑیں گے تو پھر آپ رہ جائیں گے. جی تو ایسا ہوا تھا کہ ایف ایس سی میں بھی کہ جب حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو ایک ٹائم پہ آیا تھا ڈیسیژن پہ کہ ابھی 1 سال چھوڑ دیتے ہیں اسٹڈی کو صحیح. یا اس طرح کا. تو پھر میں کچھ اساتذہ تھے جنہوں نے اس ٹائم پہ اتنا سپورٹ کیا. تو یہاں پہ میں ان کا نام بھی لینا پسند کروں گا اور ان کا شکر گزار ہوں ہمیشہ سے. جی جی تو ارشد چوہان صاحب تھے جنہوں نے کہا کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا. جی تو وہ بالکل ایک موٹیویشن تھا, وہ پڑھتے چلے گئے. صحیح. پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی کا چیلنج آتا ہے, جب ہم جی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس آج بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, جی کیونکہ بالکل. اساتذہ جو مین اخراجات آپ کے بڑھتے ہیں وہ یونیورسٹی ہے. جی جی تو اس کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ توکل رکھنا چاہیے اللہ پہ, جی کیونکہ بالکل. وہی ذات ہے جو وسائل پیدا کرتی ہے انسان کے لیے. جب اگر جی. مسائل ہیں تو وسائل بھی پیدا کرنے والی وہی ذات ہے. اچھا محسن بھائی, یہ آپ نے انٹر کے بعد کون سی یونیورسٹی جوائن کی اور آپ کا یہ آگے کون سا پروگرام ہے, مطلب انٹر کے بعد آپ نے کیسے؟ انٹر کے بعد ایکچولی جب ہم انٹر کر رہے تھے تو بہت سے موٹیویشن تھے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا کہ انجینئرنگ کر لیں, صحیح. کہ فیملی ایسے غریب فیملی سے ہو یا متوسط فیملی سے ہو تو بہت زیادہ اس میں ارننگ ہے, وہ موٹیویشن ہوتا تھا. تو میں نے انجینئرنگ کے لیے بھی ٹرائی کیا تھا, اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اور اسلام آباد کی بھی 1-2 یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. صحیح. لیکن شاید وہ دل میں نہیں تھا. مجھے جی شروع جی سے ایک بالکل. شوق رہا تھا میتھمیٹکس کا, جو پلس مائنس ہے مجھے وہ بڑے پسندیدہ لگتے ہیں کیونکہ وہ واہ. مجھے دکھتے ہیں. ہوں. ایسا تھا کچھ شروع سے. تو ایسا تھا, پھر استاد صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی ڈائریکشن دی. تو میں نے اصل میں بی ایس میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا تھا بہاؤالدین زکری یونیورسٹی میں. صحیح. تو وہاں سے میرا 4 ایئر پروگرام ہے. ماشاء اللہ. جی میں نے میتھمیٹکس کے اندر ابھی بھی میں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں جو ہے آپ نے پہلے صحیح. بیان کی ہے, تو بی ایس آنرز وہاں سے کیا میں نے. اچھا ماشاء اللہ. تو بی ایس آنرز میں بھی کیا آپ کوئی کسی وظیفے کے حقدار رہے, کوئی وظائف ملتے رہے آپ کو؟ ایسا ہے کہ شروع کے دنوں میں ہم نے اپلائی کیا تھا کافی وظائف کے لیے, اور الحمدللہ ایک پیف کا اسکالرشپ ہوتا ہے, جی تو انہوں نے مجھے کچھ اسکالرشپ دیا تھا. صحیح. اور الحمدللہ وہ بہت اچھا رہا تھا ایکسپیرینس ان کے ساتھ بھی, اور ماشاء اللہ. کافی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی دیتے ہیں جو مین چیز ہوتی ہے انسان کو صحیح. ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا ان کی طرف سے مجھے سب سے پہلے اسکالرشپ بھی ملا, اور پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ جو کہ میرا ایک پیشن ہے اور جی شوق بالکل. رہا ہے ہمیشہ سے, تو وہ میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں. صحیح. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً ایسا نہیں ہے, کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے ٹیچنگ یا کوئی پارٹ ٹائم جاب جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. آف جی کورس ڈیفیکلٹ ہے, آپ اس بارے میں نہیں کہوں گا آسان ہے, لیکن کر سکتے ہیں. جی دیٹس اے پارٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا محسن صاحب, اب ہم آگے چلیں گے. آپ کی یعنی کہ یہ اکیڈمک کیریئر میں ماسٹر آپ کا ہو گیا, تو پھر ایم فل آپ کا کہاں سے ہے, اور اس کے متعلق تھوڑا سا. میرا جو ایم فل ہے وہ عبدالسلام اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز جے سی یونیورسٹی کے انڈر ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اچھا. وہاں سے ہے. شاید کچھ لوگ جو میتھس کمیونٹی سے ہیں جی جی وہ تو جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ادارہ کیا ہے, لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک ادارہ بنایا گیا تھا مشرف کے دور کے اندر. جی تو اس کا پرپس یہ تھا کہ جو فارن فیکلٹی ہے, جو باہر سے لوگوں کو میتھمیٹیشینس کو بلایا جائے ہمارے ادھر, اور وہ کیا کریں یہاں کے بچوں کو تعلیم دیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس بہاف پہ وہ ادارہ ہے, تو وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور وہاں سے میں نے ایم فل کیا. ماشاء اللہ, آپ تو خوش قسمت انسان ہیں کہ میں جو ہے نا, ہم بھی مطلب تعلیم حاصل کی ہے, پڑھے ہیں, لیکن یہ اس ادارے کا نام بھی میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. اچھا, تو اب آتے ہیں آپ کی لاسٹ ڈگری کی طرف, جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک محرک ہے, بڑی تحریک کا سبب ہے ہمارے طلباء کے لیے اور خود ہمارے لیے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کا کورس ورک ہو گیا, اب ریسرچ ورک چل رہا ہے, اسکالر ہیں آپ, تو یہ ادارہ کون سا ہے, پہلے کون سی یونیورسٹی سے بھی آپ کی ڈاکٹریٹ جاری ہے؟ میں لمز یونیورسٹی سے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے کر رہا ہوں پی ایچ ڈی. یہ ویل نون یونیورسٹی ہے, آئی تھنک ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. تو وہاں سے میری پی ایچ ڈی ہے.
محسن بھائی میں نے سنا ہے کہ نام تو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں کسی غریب آدمی کا، اور آپ کا تعلق بھی کوئی اتنا مخیر فیملی سے نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح یہ تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں؟ ایکچولی جو لمز کا پی ایچ ڈی پروگرام ہے وہ پیڈ ہوتا ہے، مطلب وہ اس میں آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں، جتنے بھی ان کے پی ایچ ڈی پروگرام ہیں اس کے اندر وہ آپ کو فی نہیں پے کرنی ہوتی، بلکہ آپ کو اوپر سے اسکالرشپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شروع سے ہی مجھے وہ 4 سال کے لیے 50,000 روپے دے رہے ہیں. ویری تھینک فل ٹو منتھلی دے رہے ہیں. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو لمز کمیونٹی اینڈ لمز ایڈمنسٹریشن. عبدالسلام بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو پے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ایون ایم فل میں بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں ایم فل میں بھی انہوں نے 18,000 21,000 پر منتھ جو ہے اسکالرشپ دیتے رہے. یہ پر منتھ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بتانا کہ آپ یہ سوچ رہے ہو گے کہ 6 منتھس کے بعد ملے گا یا 1 ایئر کے بعد ملے گا تو پھر ہمارے ایکسپینڈیچرز کیسے چلیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے سیلری آتی ہے تو میں کبھی بھی مطلب ایم فل سے ہی سوچتا ہوں میں کہ میں تو امپلائڈ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے امپلائڈ کو ملتی ہے سیلری ویسے ہی ہمیں مل جاتی ہے. سیم جو ہے لمز کا ہے. اسی طرح کچھ اور اپارچونیٹیز بھی ہیں یہاں پہ جو میں نے شاید نہیں اویل کی، لیکن ابھی بچوں کے بارے میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایم فل کے پروگرام ہیں، کامسٹس یونیورسٹی جو ہے وہ بھی آئی سی ٹی پی کے تھرو ایک پروگرام چلا رہی ہے. تو وہ بھی آپ کو 21,000 پر منتھ دیتے ہیں. اچھا محسن بھائی، اب تھوڑا سا آپ اپنے مجھے ٹاپک کے بارے میں ٹاپک کے ریلیٹڈ بتائیں اور اپنے سپروائزر کے ریلیٹڈ تھوڑا سا وہ اس پر روشنی ڈالیں. کہ ایکچولی جو میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، اور جو میرا شروع سے انٹرسٹ رہا لائک کہ پیور میتھمیٹکس ہوتا ہے اس کے اندر. تو پیور میتھمیٹکس میں نے کافی مطلب دیکھا، پڑھا، اس میں سمجھا. تو میرا جو پہلے سپروائزر تھے، جو میری پہلی فیلڈ ہے وہ پیور میتھمیٹکس کے ریلیٹڈ، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو میتھمیٹکس کمیونٹی سے ہیں کہ کمپلیکس انالیسز میں جو ہے میں نے کام کیا ہے. اور وہ میرے جو پروفیسر ہیں وہ ڈاکٹر ریان لیوزنسٹرا اینڈ ہی از فرام جرمنی. تو he came here at SMS and he used to come here. تو ان سے میں نے ایم فل کیا ہے. تو اب جو میرے سپروائزر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر علی اشر زیدی اینڈ he did his PhD from نیو زیلینڈ. تو میرے اب جو فیلڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، پیور میتھمیٹکس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک فارنر سے پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو شاید اس بات میں اعتراض ہو کہ یہ بار بار فارنرز کے اوپر کیوں فوکس کر رہے ہیں، کیا یہاں کے قابل نہیں ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں کے لوگ بہت کمپیٹنٹ ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کلچر، تو ایک ہوتا ہے وے. ہمارے ٹیچرز کا کچھ کا مطلب مائنڈ سیٹ ہمارے حساب سے ہوگا، ہمارے کلچر، تو آپ کو دوسرا کلچر سیکھنے کو نہیں ملے گا. بالکل. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کسی سبجیکٹ کو لے کے، کسی ٹاپک کو لے کے، یا کسی لائک جیسے ہمارے سوشل ٹاپکس ہو گئے، لائک ریلیجیس ٹاپک ہو گئے، ان کو لے کے وہ کیسے سوچتے ہیں. بالکل. آپ لرن کرتے ہیں، آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے، آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے، کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو شاید سارا دن بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہوں گے. تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کا جو تعلق ہے ہائر اسٹڈیز کا وہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہے. جی بالکل. کہ اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی ٹاپک کے اندر تو آپ نہ جائیں. تو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. تو یہ کوئی ڈپینڈ کرتا ہے موڈ کے اوپر، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 10 گھنٹے، اور سم ٹائمز 12-13 گھنٹے بھی چلا جاتا ہے. وہ روٹین کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کام کیا ہے. لائک بی ایس میں جب تھے، اسٹوڈنٹ لائف تھی وہ ایک. ابھی میں اتنا اسٹوڈنٹ لائف نہیں فیل کرتا کیونکہ اب پروفیشنل لائف میں بیٹھے ہم. تو اسٹوڈنٹ لائف میں کیونکہ اسٹرگل بھی تھا ساتھ ساتھ، تب تھا کہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے تک چلے جاتے تھے. محسن بھائی، تعلیم کے ساتھ ساتھ اور آپ کے کیا مشاغل یا دلچسپیاں ہیں، یا کون سی سرگرمیاں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ انہیں سر انجام دیتے ہیں؟ اچھا، یہ مشاغل کی بات جو ہے،
ایکچولی دیٹس ریئلی ڈسپوائنٹنگ ٹو سم ون کہ مجھے اتنا زیادہ گیمز وغیرہ میں انٹرسٹ نہیں رہا شروع سے. وہ میری نیچر ہے. جی جی. بٹ آئی ڈو آل دیم کہ آپ لازماً جو ہے گیم کریں, کرکٹ کھیلیں, کچھ بھی کریں, آپ بیڈمنٹن کھیلیں. لیکن میرا خود کا انٹرسٹ نہیں رہا اس حوالے سے. تو میرا جو انٹرسٹ تھا وہ تھا ٹیچنگ. صحیح. شروع سے ہی تو میں ٹیچنگ کری ہے جب بھی فری ٹائم ملا ہے. اور دوسرا مجھے لوگوں کو سننا پسند ہے. اچھا محسن بھائی, گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں؟ ہاں, میں کبھی بھی اس بارے میں شرم نہیں فیل کرتا. اور آپ کبھی بھی مجھے دیکھا ہوگا آپ نے کئی باری کہ میں کھیتوں میں پھر رہتا ہوں, میں ایون گھاس بھی کاٹ لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ میں اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کوئی لوگوں کا ایک مینٹل ہے. جی جی. مینٹلی آپ کیا سوچتے ہو کسی چیز کے بارے میں, جو پوائنٹ آف ویو ہے. میں اب کسی کے پوائنٹ آف ویو کو غلط تو نہیں کہہ رہا, پر بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی یہ میں پڑھ گیا ہوں تو اب مجھے کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر میں کام کروں گا تو میری بے عزتی ہے. تو یہ تو ہم اگر مذہبی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. جی جی بالکل. اور اگر معاشرت کے حساب سے دیکھیں تو جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں تو ان کے میں اندر بھی یہ چیز تھی کہ آپ اپنے کام آپ کریں. جی بالکل. محسن بھائی, آپ کی گفتگو مطلب بہت ہی متحرک کرنے والی ہے ہمارے طلباء کو. اور آپ کا جو یہ تعلیمی سفر ہے ایک مطلب قابل, میں کہہ سکتا ہوں کہ مطالعہ ہے یا جاننے کے قابل ہے, کہ اسے جاننا چاہیے کہ آپ نے بہت تگدو کی اور اس مقام پر پہنچے. تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے اور بھی بہت سی باتیں کریں گے. جی ناظرین, یہ تھے محمد محسن صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ان کی آپ نے باتیں سنی. انشاءاللہ آپ ان کی باتوں سے, ان کے تعلیمی سفر سے تحریک لیں گے اور ان کی طرح خوب سے خوب تر کی جستجو میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے.